اللہ رب العزت نے ارشاد وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کرنا۔ نیند بیسیکلی دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بندے کو سکون پہنچاتی نیند۔ اچھا، نیند سے پہلے ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ۔ اونگ پھر نیند، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اونگ کہتے ہیں بستر پر جس وقت بندہ لیٹ جاتا ہے تو بستر پر لیٹنے کے بعد جو راحت ملتی ہے نا بندے کو، جو فریشمنٹ اس کو محسوس ہوتی ہے، جو مزہ اس کو محسوس ہوتا ہے، اسے اونگ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ انفال کی تفسیر پڑھی ہوگی، وَمَا إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، کیا بات میں آپ نے اونگ ڈالی کی، جب وہ موقع تھا نا بہت کا، تو اس موقع پر میں إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، ہم نے نیند کو طاری کر دیا۔ اب جب وہ نیند آئی صحابہ کرام کو اور اس سے پہلے اونگ آئی، اونگ کے بعد نیند آئی، نیند سے جب وہ بیدار ہوئے تو وہ فریش تھے۔ تو بیسیکلی نیند بندے کو فریش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اونگ بڑی ضروری ہے نیند سے پہلے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آج خود بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ ہم سو کر اٹھتے لیکن فریش نہیں ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیند کے اندر راحت نہیں ہوتی، تسکین نہیں ہوتی۔ اس کی کئی وجوہات۔ پہلی وجہ ہمارا وجہ اللیل لباسا، رات کو بنایا جی لباس، سونا، آرام، سکون، رات اس کے لیے خاص کر دی گئی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے نیند میں راحت اور تسکین نہ ہونے کی، کہ جب بندہ رات کے بجائے دن کو سوئے، راتی یا موبائل استعمال کیتا، ساری رات موبائل میں لگے رہے، ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا استعمال کرتے رہے۔ موبائل کو وقت دیں لیکن ایک طریقے سے وقت دیا جائے۔ اگر آپ بالکل ہی مطلب اس میں اس کے سائنٹیفک اعتبار سے نقصانات بھی ہیں موبائل کے، اگر فائدے ہیں، اور فائدے کم ہیں، فائدے کے لیے اسے کم یوز کیا جاتا ہے نوجوان نسل میں۔ بزرگوں کا ٹائم بھی لگ گیا، انہوں نے کی یوز کرنا ہے، نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں، جوان۔ تو موبائل کے نقصانات زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت معاشرے میں، فائدے کم ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس وقت ساری رات بندے نے جاگنا ہے، رات 1 بجے سونا ہے، تو پھر سویرے پہلے پہلے فجر سے بھی اٹھنا، یا جو اٹھنا ہے تو پھر ستے بھی فجر پڑھنی، پھر سمجھ نہیں لگنی کی پڑھے۔ تو یہ ہے کہ نیند کے اندر راحت کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صبح کو جب اٹھیں گے تو فریش نہیں ہوگا۔ کوشش فرمائیں رات کو دیر تک۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ رواج ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو پرانے لوگ ہیں نا بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، گاؤں دیہاتوں کے اندر ہوتا یہ تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے فوراً اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ماحول موجود ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھی فوراً سو گئے، سویرے ساری اٹھے فریش۔ کچھ جو ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ کھیتوں میں چلے جاتے تھے، پانی لگانا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد پھر واک کرنی، سیر کرنی، چیزیں کام کاج کرنے، سارے موقع۔ اب شراب کا ماحول یہ ہے، رات میں 1 بجے سونا، سویرے بڑی مشکل سے کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ بڑی مشکل سے فجر پڑھی، فجر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں سیٹوں بعد پتہ نہیں ہو گیا، پھر درس کا پوچھ لیا جائے یا نماز کا جی گھر پڑھنے سے جی نیند بڑی آئی تھی، درس ہو ویسے ہی سونا نہیں، سامنے نیند بڑی ہوتی ہے، اسے سونا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ماحول ہوتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونا، جب سویرے اٹھتے سن فریش خشاش چہرہ ہوتا تھا۔ یہ بزرگوں سے آپ پوچھیں، آج بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ تو آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اوور ٹائم کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس چیز کو بھی دیکھیں گے آپ۔ امریکہ کے اندر ایک ان کی اپنا تھی ایجنسی کہہ لیں، فیکٹری کہہ لیں، انڈسٹری معاملہ تھا، ان کو نا $1,00,000 کا نقصان ہوا اس ایجنسی کے اندر، اس
جو ہے نا وہ فیکٹری تھی جو بھی تباہ انڈسٹری کا جو مالک تھا نا اس نے سروے کروایا اے نقصان کی وجہ کی ہے کیوں نقصان ہوا لاکھوں ڈالروں میں نقصان ہوا اس نے سروے کروایا پتہ چلا کہ جو لیبر تھی نا آدھی سے زیادہ لیبر وہ نیند پوری کر کے نہیں آئی ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ اس مل کے اندر ان کو لاکھوں ڈالروں کا نقصان ہوا جو اس دن تو بعد انہیں کیا ہر بندہ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے پھر آئے گا کام کرنا مجھے نہیں آنا ہمیں ادھر پتہ نہیں کیا لوگوں کے اندر ذہن اور سوچ معاملات ہو گئے اور کہتے ہیں بس کام کری جاؤ اس کے کرو کام آرام چھوڑ دیں نیند چھوڑ دیں ہر چیز سکون ہی نہیں رہا زندگی کے اندر حقیقت بات میں آپ کو بتاؤں آپ پوچھیں بزرگوں سے دیسی ماحول میں رہتے ہیں بزرگ نہ پوچھو رات کو سونا صبح فریش اٹھنا سارا دن بالکل ہاں کیلوری کا معاملہ ہے وہ سننا ہے دن کے وقت میں کچھ وقت کے لیے آرام کرنا وہ نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ آج دیکھ لیں وہ شیور مرغی والا سسٹم ہوا پڑا ہے ہر ہماری آنے والی اولاد ہماری آنے والی نسلیں اس انداز سے بھی معاملات چاہتے ہیں کیوں اس واسطے کہ ہر بچے کے ہاتھ سے موبائل ٹی وی ایل سی ڈی وی سی آر انٹرنیٹ پتہ نہیں کیا کچھ کام تو ویل کرتی تھی سوشل میڈیا اور ویل کرتی تھی باقی معاملات وہ نیند پوری ہوتی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں دماغی طور پہ ویب سائٹ ہوا پڑا اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمارے لیے آرام سکون اطمینان ٹھیک ہے نیند ان ساری چیزوں کے بارے سے واضح طور پر فرمایا کہ تمہارے لیے کس وقت میں کون سی چیز بہتر ہے اس میں واضح فرما دیا رات سکون کے لیے نیند کے لیے اور دن ذریعہ معاش کے روزگار کے لیے کمائیں کوئی منع نہیں پورا دن 12 گھنٹے کام کرو لیکن رات ہے سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آپ کا ایک اور جو ہے نا وہ اصول ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد وہ رات کا کھانا کھا لیتے تھے عصر کے بعد رات کا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جہاں کیا ہوتا ہے 12-1 بجے جاتے ہیں فاسٹ فوڈ چل رہے ہیں ہمارے پھر روٹی کتنی کھانی ہے وہ جو کھانے کا جو معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا سائنٹیفک اعتبار سے یہ بات پروف ہے کہ رات سورج ہمارا جو میدا ہے نا میدا اسٹامک جو ہے یہ سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے ٹھیک ہے جیسے سورج غروب ہوتا ہے میدا بھی اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے بیماریاں شوگر ٹی بی سانس کی بیماری کینسر دیگر جتنی بھی بیماریاں ان کی سب سے بڑی اور مین وجہ بھی یہی چیز ہے اگر آپ پنڈا ہے جا کے دیکھ لو 60-70 سال عمر ہوگی کوئی بیماری کوئی شوگر کوئی بلڈ پریشر کوئی چکر ہی نہیں ہے جہاں جوان ہے 30 سال عمر ہے وہ کبھی تیلوں میں پڑے ہیں کبھی لانی چاہیے ٹھیک کبھی کیا مسئلہ ہے کبھی کیا مسئلہ ہے تو یہ صرف اس وجہ سے قرآن شکر برابر نہیں ہے پھر کھانے کی باری ہے جو دیکھا ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے نقصان دہ کوئی دیکھا ہی نہیں بس ٹھیک ہے جی فاسٹ فوڈ ہے استعمال ہو رہی ہے کچھ اور کنٹریز کے اندر بھی فاسٹ فوڈ استعمال ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پانی ہوتا یہ چلیا ہوتا نہیں ہے سچ لیکن ان کے فاسٹ فوڈ کا معیار بھی تو دیکھیں نا ارے اتنے وہ دودھ لین جاؤ کہ ان کو یار خالص نہیں کہ وہ کہتا ہے کٹے کو خالص نہیں لگتا تو ہم بھی تو دے دیے ہاں ایسے کہتے ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں خالص ملتا آپ کو کہاں سے دے دیں کیوں جو تو لانا ہی ٹھیک ہے پھر بھی تو خالص رکھنا ہے تو اس لیے فاسٹ فوڈ کو استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ چیز کے لیکن ان کا معیار نہیں ہوتا جو لوگ باہر رہتے ہیں ان سے پوچھنا بات یہ ایک ضمن میں نے پاس کر دی آگے فرمایا میں یوم ینظر المرء ما قدمت یداه اسی سورت کی سب سے آخری ہے میں جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا پٹی ہو جاتا اس کے بارے سے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز قیامت جب جانوروں چوپائیوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا اگر سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اس سے بدلہ دلایا جائے گا اس کے بعد یہ سب خاک کر دیے جائیں گے انسان اور جنات کے علاوہ باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی جو بھی ان کا بدلہ ہوگا جزا سزا کا موقع ہوگا اس کے بعد وہ ختم مٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے
صرف باقی رہنے والی چیزیں یہ ہوگی کہ انسان ہے وہ جنت میں چلے گئے، ٹھیک ہے جی، وہ وہیں پہ رہیں گے، ان کی دائمی زندگی۔ کہتے ہیں جی بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے کہ مومنین پر اللہ کی طرف سے جو انعام ہے وہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی وہ عاجزی کرتا، تکبر نہ کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی اس کے علاوہ اس کے معنی اور مفہوم موجود ہیں بار بار۔ تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے گا اور کہے گا کہ ہائے افسوس کاش میں مٹی ہو گئی۔ آگے ہے جی سورۃ النازعات، اللہ پاک قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچے اور نرمی سے بات بولے، اس سے مراد فرشتے ہیں وہ جو روح کو قبض کرتے ہیں اور نرمی سے بات کھولتے ہیں، یعنی مومن کی روح کو بڑی نرمی کے ساتھ وہ، اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت انداز سے ہمارے اسلاف بزرگان دین کے حوالے سے اقوال موجود ہیں۔ مومن کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے مکھن سے باہر، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور کہتے ہیں کہ جو مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، یعنی بد عمل ہے، اس کی روح کو ایسے اس کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے جیسے ریشم کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال کے اس کو کھینچا جائے کی بنے ریشہ ریشہ ہو۔ دوبارہ یہ اس کے بارے سے کہنا ہے قسم ان کی کہ سختی سے جان ہے، یعنی ان فرشتوں کی۔ دیکھ لیں آگے بھی ایسے آئے گا، ہمارے لیے قسم کیا نہیں دوش ہے ہماری، یا اللہ کی یا قرآن کی، بس اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قسم دیکھنے اٹھائی ہے، مالک ہے نا، مختار ہے، جس چیز کی چاہے قسم اٹھا لے، مطلب نہ کچھ نہیں۔ اور اس دن بھی میں نے یہ اصول عرض کیا تھا کہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے اصول اور قانون صرف مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے کبھی کوئی اصول اور قانون نہیں، اور وہ جب چاہے اپنا ہی بنایا ہوا اصول اور قانون تو سکتا ہے۔ آگے ہے جی سورۃ العبس، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حضور کے اور نابینا سے آتے تھے۔ ہوا یہ تھا نبی اسلام عتبہ بن ربیع، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، حبیب بن خلف، امیہ بن خلف، یہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے نا، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس درمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا سے ابھی حاصل ہوئے اور انہوں نے حضور کو بار بار ندا کی، ٹھیک ہے جی، اور عرض یہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا مجھے اس کی تعلیم دی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ حضور دوسروں سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی اس پر توجہ ہی نہیں، ذہنی بات نابینا تھے، دیکھ نہیں رہے تھے۔ اب اس سے نہ قطع کلام ہوا، یہ بات نبی علیہ السلام کو گرا پہنچی، آثار ناگواری حضور کی چہرے پر نمایاں ہوئے، نبی علیہ السلام اپنی دولت سرائے کی طرف واپس ہو گئے۔ اس پر بھی آیت کریمہ نازل ہوئی اور جو نابینا تھے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قطع کلام ان سے اس وجہ سے واقع ہوا۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام عبداللہ بن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے، تعظیم کرتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور باقی صحابہ بھی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ بے غور اسلام اللہ، اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی لیکن بات کا آگے سورۃ التکویر ہے۔ اس میں پارے کی جو ابتدائی صورتیں ہیں نا، 7-8 صورتیں ہیں تقریباً آدھے پارے تک، ان میں زیادہ جو ذکر کیا گیا وہ قیامت کے حوالے سے، اس کے آنے کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے حوالے سے۔ جیسے سورۃ التکویر ہے، فرمایا اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، وَإِذَا النُّجُومُ انتَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ تو یہ سارا قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورۃ الانفطار ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہے، فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑے۔ تو یہاں بھی قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ آگے چل کر اسی سورت میں فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا، یعنی کہ انیاں شہواں کی دیکھ کے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اتنا سب کچھ اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اس لیے کہ تاکہ تو اس میں تفکر کرے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے باوجود تو اللہ کی یاد کی طرف نہیں آ رہا اور تو اس کی پہچان نہیں کر رہا۔ تو یہ ابتدا کی جا رہی ہے۔
آگے سورۃ المطففین ہے، اللہ پاک نے فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ہوا یہ تھا نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں کے لوگ پیمانے میں خیانت کرتے تھے، بالخصوص ایک شخص ابو جہینہ، یہ ایسا کرتا تھا کہ دو پیمانے رکھتا تھا، دینے کا اور دینے کا، یعنی دینے کا پیمانہ اور دینے کا اور۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور انہیں پیمانے میں عدل کرنے کا حکم دیا، یعنی جس طرح آپ چیز کو پرچیز کا خرید رہے ہیں ویسے ہی اس کو آپ آگے سیل بھی ویسے ہی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ تو پائی پائی کا حساب رکھ لیں کہ اگر جو دو ضرورت ہوتا ہے پھر آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، سوچیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماپ تول کے اندر جو ہے وہ عدل سے کام لینا چاہیے۔ آگے فرمایا یوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے جس وقت لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پوچھ گچھ ہو، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کے لکھ یعنی نامہ اعمال سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ سجین ساتوں زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں سے بھی نیچے شیاطین کا ایک محل ہے، وہاں ان کی وہ جو کفار مشرکین ہیں ان کے نامہ اعمال وہاں رکھے گئے۔ اور یہ جو دوزخ ہے اس کے بارے سے روایات ہے کہ یہ بھی ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ میں نے اس دن سائنٹیفک اعتبار سے یہ اس حوالے سے تھوڑی سی سروے، روس کے اندر نا انہوں نے زمین کے اندر ایک سوراخ کیا تھا، خیر بعد میں پھر وہ تحقیقات ہوئی اور پھر بعد میں انہوں نے سوراخ کو بند کر دیا، تو تقریباً وہ کچھ ہزار کلومیٹر تک وہ سوراخ کر پائے تھے، اور یہ ابھی نصف زمین سے بھی کم تھا، ابھی باقی زمین رہتی تھی۔ خیر انہوں نے کچھ آوازیں سنی اور اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ گیا، تو جس کی وجہ سے پھر ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ پابندی لگا دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ بند۔ تو ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے، اور پھر وہاں فرمایا یہ جو سجین کا مقام ہے یہ وہاں ہے، یعنی جہاں ابلیس اور اس کے لشکر کا جو ہے وہ محل موجود ہے، اور کفار اور مشرکین۔ آگے فرمایا وہاں تو حاکمہ سجین، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے، یعنی وہ نہایت ہی ہول اور ہیبت مقام سجین ایسا مقام۔ آگے چل کر سورۃ الانشقاق ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو گیا۔ آگے چل کر سورۃ البروج ہے، وہاں بھی ایسے فرمایا والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہے۔ پیچھے سی قسم ہونا تھی جڑے جان کر دیں فرشتوں کی، اب قسم اللہ نے اٹھائی آسمان کی، یعنی دیکھ رہے ہیں عظمی قسم چوکنی آسمان کی، ہم نہیں قسم کسی اور چیز کی اٹھا سکتے سوائے اللہ اور قرآن۔ اچھا آگے چل کر پھر ہے میں والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والی کی، ٹھیک ہے تاروں۔ آگے چل کر فرمایا سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، الذی خلق فسوی، جس نے بنا کر ٹھیک کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی، یعنی انسان کو ہدایت کے لیے بہت سی ایسی اس کے لیے جو ہے وہ چیزیں پیدا کر دی کہ جس سے وہ اپنی ہدایت کر سکتا ہے، اس کے لیے راستے ایسے بنا دیے۔ آگے سورۃ الغاشیہ میں غاشیہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے، یعنی قیامت کے حوالے سے۔ آگے چل کر سورۃ الفجر ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یتیم کے حقوق کے بارے سے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یوں نہیں بلکہ تم تک یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ چیز میں آپ کو واضح کر دوں، عزت نفس وہ کسی کا بھی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں غریب بندے کو اگر کسی شہر کا پڑھ میں نا تو وہ عزت ہی ہے، تے جے تسی سارے عام دی عزت ہی گوار تے پھر کام ہو گیا۔ تو اس لیے عزت نفس یہ بڑی ضروری ہے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ اب یتیم کے بارے سے فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دینا، ٹھیک ہے 50 بندے کھلا کے کوئی میں زکات دے رہے ہیں، سارے کی عزت ہی نہیں کی، یہ تو آپ نے اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا،
چار بندوں میں کھڑے ہو کے ایک نے سنایا، دوسرا پہلے دیتے تے تیسرا دس دیتا کہ بھائی یہ یتیم ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ صرف اس کو اس کی مدد نہیں کرنی بلکہ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس کا بھی. جب بھی آپ کسی بچے کو کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کریں تو ساتھ کوشش کیا کریں کہ آپ اس کے سر پر دست شفقت بھی رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پر دست شفقت آئے گا جب، تو جو ہے وہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ مٹا دے گا، اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. ٹھیک ہے. تو کوشش کیا کریں. میں نے آج خود سے یہ عادت بنائی ہے، جب بھی کسی بچے کو دیا جائے نا تو میں پیسے دینے کے بعد کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ پر دست شفقت پہ. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کی. نبی علیہ السلام کی یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کیونکہ حضور خود درے یتیم تھے. جس وقت آپ کی ولادت ہوئی والد تو پہلے ہی رخصت ہو گئے اور 6 سال کی عمر تھی. ابوا کے مقام پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی والدہ، آپ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بیسیکلی ہمیں یہ بتایا یتیم، مسکین، بے سہارا، بیوہ، ان کے حقوق کیا ہے اسلام سے. ٹھیک ہے. آتے ہی موڑا آتے تو لوگوں نے کیا کہ دیکھیں مسجد میں پیسے دے دیے ہیں، کوئی کسی غریب کی مدد کر دیتے، کوئی کسی فقیر کو دے دیتے. ٹھیک ہے جی. 4 پیسے لا کے کوئی اللہ سنتا نہ لے جا رہے ہوتے تو وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ نے فلانے کی خوشی کر دی، یہ آپ نے فلانے کے ساتھ اس طرح کر دیا، یہ پیسے آپ مسجد میں دے دیتے. اور بھائی جہاں پر آپ جو ہے وہ طوائفہ کو لا کے نچوا رہے ہوتے، وہاں کسی کو نہیں یاد آتا کہ یار یہ پیسہ یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اتنے کسی نے نہیں کہتی کیا ہے پیسے مسیحے کیوں نہیں دیتے، وہاں کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے. جہاں حضور کی ولادت کی خوشی ہو گئی، جہاں اسلام کی شعائر اسلام کو قائم کر دیا گیا، جہاں اسلام کے تہوار منائے گئے، اتنے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی. اسی طرح قربانی آتی ہے جو روزانہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی جانوروں کو جو کا خون پایا جا رہا ہے. اور بھائی جب آپ ہولی منا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہندو کیا کرتے ہیں اس میں. اور رہی بات ان کے تہوار کی تو ایسے ایسے تہوار ہیں کہ آپ سوچو یہ جو کچھ کعبے ہوتے ہیں وہ تو اسلام آیا اس نے منع کر دیا کہ اس طرح کے معاملہ فلانی شہر میں وہ حرام ہوگی وہ نہیں کھانا، فلانی شہر میں وہ حلال ہوگی وہ نہیں کھانا. یہ تہذیب ہے. کفار مشرکین ایسے ہی کرتے تھے، فلانا مجھے یہ اسی کھانا نام ہے، فلانی شہر اسی کی کھانیاں نام ہے. اور جی شہر خود جس کو اللہ رسول نے حرام کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا بس کیا نام ہے. سور کھانا کیا ہے، اور وہ جو سور کھاتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تہذیب کیا ہے. جو خنزیر کھانا ہے وہ بھی بتائے گا ہماری تہذیب کیا ہے، وہ ہمیں سکھائے گا کہ اصول کیا ہوتے ہیں. یہ صرف باتیں ہیں. جہاں اسلام اور قرآن و سنت کی بات آتی ہے وہاں کی بڑی عادت ہے کہ پیسہ بڑا خرچ ہو گیا، اپنا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ اسلام ہے جس نے یتیم کو، مسکین کو، بے سہارا کو حق دی. آج جا کے سب کرنا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور رہی بات حکومت کی تو وہاں بھی دیکھ لیں شہر کے اندر آج بھی عمر لا چلتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اس چیز کا سہرا حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ سچا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد حکومت وقت ہر پیدا ہونے والے بچے کو وظیفہ قائم کرے گی. آج جا کے ساڑھے اصولات عمل کر کے سامنے کرنا سکھانا. اور ہمارے قرآن وہ ہے کہ جن کو ظاہری جاتے انہوں نے قرآن پڑھے ہوئے تو انہوں نے پتا ہے ان کو جا کے وہ بات کر سکیں اور سنا سکیں نا. جب انہوں نے کچھ ہوتا جاتا ہی نہیں ہوتے کہیں گے ہاں ہاں جی بالکل دیکھیں نہیں یورپ تو یہ کر رہا ہے اور بھائی جو وہ کر رہا ہے نا اس نے وہ ہم سے ہی لیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے خلفائے راشدین نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلافت پہ بیٹھے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہم کچھ خلافت کے کام کرنے نے بہتر ہے کہ تمہاری سیلری لگے اور آپ کی سیلری بڑھ جانی چاہیے کہ خلافت کے معاملات ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی مزدور کی کتنی تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی ہے. انہوں نے کہا پھر جب میری بڑھے گی تو مزدور کی بھی بڑھے گی. اگر مزدور کا اس سیلری کے اندر گزارا ہو سکتا ہے تو وہ بکر صدیق کا بھی ہو سکتا ہے. تو جی تسی میری بڑھانی ہے نا تو پھر مزدور کی بھی بڑھا. ٹھیک ہے جی. آج جو ہمیں باتیں سنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی اسلام ہمیں نبی علیہ السلام نے پورا دین دیا ہے. یعنی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ادھورا چھوڑ گئے اس طرح کا ہونا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اور یہودی نے جب یہ آیت پڑھی نا ایک جگہ پہ، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور نے حضرت سیدنا عمر فاروق ٹھیک ہے جی خلیفہ پاک تھے، انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، انہوں نے کہا اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوئی ہوتی نا ہماری کتاب کے اندر تو ہم اس دن کو عید کا دن کہتے. انہوں نے جب میں گال کی تھی پھر گال بھی تھی کہ عمر فاروق نہ کہا گیا سی نا، آپ نے فرمایا بیٹھا رہا صبر کر، وہ جس کے بارے میں تو کہہ رہا نا کہ وہ دن عید کا ہوگا، وہ سانوں پہلے ہی پتا ہے کہ وہ دن عید کا ہی دن تھا، وہ دن جمعے کا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جگہ عرفہ کا مقام تھا جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. وہ اپنے لوگوں کو بہت سراہنا پڑھا، اور آج بھی ایسے ہی ہے جو دونوں سارا اپنی طرف سے بہت سراہنے پڑھتے ہیں، جبکہ اسلام نے واضح طور پر ہر چیز ہمارے لیے بیان کر دی. وہ الگ بات ہے ہماری ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور اس چیز کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں. ورنہ جو حقوق اسلام نے بیان کر دیے ہیں سر، فتح مکہ کے موقع پر 29 ہوئی تھی، اس کے بچے پڑے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، حضور نے ایک سیاحی کی ڈیوٹی لگا دی کہ اتنے فروزہ ہونا ہے تو بچہ کسی نے پیر کر دیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حق دینے والا ہے تو بتائیں، لائیں اس کو ہمارے سامنے. آج ان کو یاد آ جاتے ہیں گالوں کی پاڑی کی کوئی نہیں، اس لیے ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کو اس کا حق دیا، چاہے وہ جاندار ہے کہ بے جان. آگے چل کر سورۃ الشمس ہے، اس کے بعد سورۃ اللیل ہے. یہاں بھی فرمایا رات کی قسم جب چھا جائے، یعنی دیکھنے قسم کی سزا ہے، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی ذات. آگے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ، چاش کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. کہتے اللہ اکبر. پھر سورۃ الم نشرح ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. بڑے آئے ایسے جو حضور کے ذکر کو کم کرنا چاہتے تھے، بڑی کوششیں کی، لیکن یہ ذکر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گیا اور بڑھتے چلا جائے گا، اور مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آغاز دے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ شعرا نے بڑی کوششیں کی، جو دو رسالہ نے بڑی سازشیں کی. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اللہ کی ذات پہ آج تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، چونکہ ہے کہ آج تک میں نے داس دیا. اللہ کی شان میں کبھی کسی نے گستاخی کی ہے تو مجھے بتا دیں، اللہ کی شان میں کبھی کسی نے بے ادبی کی ہے تو بتا دیں. کوئی آج تک ایسا نہیں آیا کہ اللہ کی شان پہ ادبی کی. ہاں جب بھی بے ادبی ہوئی، جب بھی گستاخی ہوئی حضور کی بارگاہ میں، انبیاء کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی، اور اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جے انبیاء کے بارے میں گل کرو گے تو پھر بھی میری طرفوں تمہاری قبولیت کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے تمہیں انبیاء کو ماننا پڑے گا. 19واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیا، ہر رکوع اور ہر آیت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا فلانی قوم نے فلاں نبی کو جھٹلایا، فلاں قوم نے فلاں نبی کو جھٹلایا، فلاں قوم نے فلاں نبی کو جھٹلایا. ایک دفعہ بھی نہیں کیا مینوں جھٹلایا. فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا، نمرود اللہ کو نہیں مانتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات ہے. فرعون مانتا سی، اس نے جھٹلایا تھا موسیٰ کو، نمرود نے جھٹلایا تھا ابراہیم کو. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے کہا نہیں، جنہاں تو میں نبی بنا کے بھیجا جو انہوں نہیں نہ منو گے تو میرے تک بالکل بھی نہ ہو، میں نہیں قبول کروں گا. جو دونوں صاحب نے بھی یہی کہا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. وہ بھی یہی کہتے تھے، نبی علیہ السلام کو کہتے تھے ساڈا ڈائریکٹ اللہ کے اللہ ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہمارا ڈائریکٹ آپ کو کہ آپ سائڈ پہ ہو گئے. اللہ نے کہا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں نا، فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، جب یہ آپ کی اتباع کریں گے اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا. ٹھیک ہے جی. رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ، وہ حضور کی ذات. بس جاؤن کی طرف سے اگر کسی نے روگردانی اختیار کی، بھول جائیں گے تو اللہ کا مقبول بن جائے. ہاں جی. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. ہر وقت اپنی جو ہے نا وہ جان انہوں نے ہتھیلی پہ رکھی، کب حضور حکم کریں کب جو ہے وہ ہم. تو اس لیے سب سے پہلے انبیاء کی ذات ہے بیسیکلی اعتماد، ورنہ تو اللہ خود ہی اپنی ربوبیت کا اظہار کر سکتا تھا، سارا کچھ ہو سکتا تھا، اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا. تو جب بھی یاد رکھیں شخصی اعتماد یہ اسلام کا پورے کا پورا ایک سکیچ ہے، اس کے بغیر ہمارا اسلام ہی کمپلیٹ نہیں.
95% ہمارا اسلام شخصی اعتبار پر ہے. مجھے بتا دیں کہ جب سے کائنات بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی ایک بندہ بھی بخار جنہیں اللہ لے کے آئے؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا یہ پاسبل نہیں. واضح فرما دیا اس نے قرآن کے اندر. تو بھائی یہ انبیاء ہیں جنہوں نے ہمیں رب کا تعارف کرایا. یعنی ہمیں دین ان کی وجہ سے ملا کہ جی ہمیں ایک بندہ ہو کہ کبھی نبی کی ذات ما سکتا ہے کچھ نہیں. انہوں نے دیکھے نہیں کسی پتا دیوار کے پیچھے کا نہیں کا پتا وہ تو حاضر ہی نہیں ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے وہ تو اس طرح ہے. اس طرح کی بات کریں مجھے بتائیں اس کا کیا ایمان ہے؟ تو لہٰذا اس لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات سب سے پہلے اور خاص طور پہ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. جب تک ان کی محبت ہے جب تک ان کا پیار ہے ٹھیک ہے جی جب تک ان کی اتباع ہے ایمان ہے. تو جدوں نہ تو روح گردانی اختیار کی کوئی ایمان نہیں. یہ اللہ نے واضح طور پر صاحب نے پاری کی پہلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. بنی اسرائیل کے بارے سے فرمایا بڑا ہوتے تھے گریہ زاری کرتے تھے رکوع کرتے تھے سجدے کرتے تھے راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے عبادات میں ہم سے کہیں آگے بڑھتا تھے. لیکن جب حضور کی بے شک ہوئی نا اللہ نے فرمایا جڑا میرے نبی نو منے گا وہ دے رکوع بھی قبول وہ دے سجدے بھی قبول وہ دیا نمازاں بھی قبول. تے جنہیں نہیں مننا بس اس کے نماز بھی گئی روزے بھی گئی زہد بھی گیا تقویٰ بھی گیا سب کچھ گیا ختم. جی میرے محبوب نو منو گے تو تہاڈی عرش قبول نہیں کفارت. اس لیے عبادت کے لیے صاحب عبادت یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے بیسیکلی ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم